how Allah subhanahu wa ta'ala teaches us کہ صحابہ کا ایک ایک جو واقعہ ہے اس میں کتنے لیسنز ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فقہ کی کتاب میں یہ لیسن بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ حدیث بتائی جاتی ہے. اوکے, اس کے بعد جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ جابر بن عبداللہ شروع میں ان کے کچھ بچے اولاد نہیں تھی. ہی واز میریڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج, 17 ایئر اولڈ. انہوں نے ایک وڈو سے شادی کی تھی, ایلڈرلی لیڈی سے, اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی آپ کو سنائی کہ آپ ینگ سے کرتے تو آپ ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرتے. لیکن جب انہوں نے وجہ بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹس پرمیسیبل, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جو وجہ آپ نے بتائی وہ وجہ ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے ان کے بارے میں, ایک میریکل لون ریپیمنٹ کا, ڈیٹ ریپیمنٹ میریکل, بہت مشہور یہ واقعہ ہے. ایک یہودی تھا, اس سے انہوں نے کچھ لون لیا تھا, اور غالباً یہ وہی یہودی تھا جس سے ان کے والد نے بھی کچھ ڈیٹ دینا تھا. تو وہ یہودی جو ہے وہ بار بار ان پہ پریشر ڈال رہا تھا کہ تم لون کو جلدی واپس کرو. تو جابر نے ان سے ریکویسٹ کی ایکسٹینشن کی کہ آپ مجھے تھوڑی سی ایکسٹینشن دے دیں. شروع کا واقعہ ہے, جابر نے تھوڑی سی ایکسٹینشن کی ریکویسٹ کی تو اس نے ریفیوز کر دیا ایکسٹینشن کو. جابر نے یہاں تک کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو جو لون چکانا ہے وہ یہ کھجور کے ریٹس ہیں یا درخت ہیں, یہ درخت ابھی اتنی اچھی کھجور نہیں جو ہے وہ اگا رہے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے. لیکن وہ بڑا سٹنجی تھا, اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. جابر صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی, لیکن اس نے اتنا وہ سٹنجی تھا, اس نے اس کی سفارش نہیں مانی, اس نے کہا کہ نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا کہ جابر یہ بتاؤ مجھے اپنے باغ میں لے کر جاؤ اور وہ جگہ دکھاؤ جہاں پر تم بیٹھتے ہو, جہاں پہ چھاؤں ہے, مجھے وہاں لے جاؤ. تو جابر انہیں اس جگہ لے گئے. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے منجی ڈالتے ہیں, چٹائی ڈالتے ہیں درخت کے نیچے, وہاں پر لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سو گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کچھ ڈیٹس لے کر آؤ. اور جب جابر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا تو ٹریز ور فل آف ڈیٹس. بیہولڈ, اور ہی واز سرپرائزڈ, ایبسلیوٹلی سرپرائزڈ کہ یہ کیا ہوا ایک دم سے. یعنی ابھی سارے ٹریز جو ہے ڈرائی تھے, ایک دم سے سارے ٹریز پہ جو کھجور کیسے لگی. کئی معجزات ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے بڑے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھے, ٹھیک ہے, اینڈ دس از ون آف دیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے ایک معجزہ کیا, اور گارڈن بلاسمڈ ابنڈنٹلی. اور پھر جابر صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈیٹس کھلائیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اب آپ اپنا لون اور سرپلس جو ہے وہ واپس کر دو اس جیو کو, اور ایسا ہی ہوا. اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست واقعہ آتا ہے ان کی زندگی میں. ایک انہیریٹنس کے مسائل میں سے کلالہ, آپ نے ایک چیز سنی ہوگی. کلالہ جو ہے یہ کون ہوتا ہے, وہ کہ جس کا کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹ ہیئر نہیں ہے اس کا کوئی, ٹھیک ہے. تو جابر جو ہے انہوں نے ایک سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا رسول اللہ اگر میری وفات ہو جاتی ہے تو میری فی الحال کوئی اولاد نہیں ہے, تو کون ہے حقدار میری اس پوری دولت کا, یا میری جو انہیریٹنس ہے وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری آیت نازل ہو گئی, سورہ نساء کی آخری آیات میں سے ہے یہ آیت. ایک پوری آیت نازل ہو گئی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی انہیریٹنس کیسے جائے گی, اس کی بہنوں کو جائے گی 2/3, اور باقی پوری ایک ڈسٹریبیوشن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ, آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے پورا لا نازل کر دیا جابر بن عبداللہ کے ایک سوال پہ. اور ایک اور بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب وہ بہت زیادہ سیڈ تھے, ڈپریس تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات بتائی ان کے والد کے بارے میں. بہت خوبصورت بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو والد ہیں اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے غزوہ احد میں شہید ہونے کے بعد. تو جابر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حجاب کے پیچھے سے بات کرتا ہے. آپ کے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی ہے. اللہ ریزریکٹڈ ہم, اور اللہ تعالیٰ اسپوک ڈائریکٹلی ٹو ہم. اور اللہ نے آپ کے والد سے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. بہت خوبصورت یہ حدیث ہے. تو انہوں نے, آپ کے والد نے کہا کہ او مائی لارڈ سینڈ می بیک ٹو دا ورلڈ, مجھے زندگی دے, میں دوبارہ شہید ہوں. آپ نے سنی ہے, بہت مشہور حدیث ہے, ٹھیک ہے, جابر بن عبداللہ کے والد سے مروی ہے. تو اللہ کے نبی سے کہا یہ ہے تمہارے والد کا سٹیٹس, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزریکٹ کیا, اپنے سامنے کھڑا کیا, ڈائریکٹ ان سے پوچھا, اور تمہارے والد نے خواہش ظاہر کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, ظاہر ہے کسی کو واپس نہیں بھیجتا, لیکن تمہارے والد اتنے جوائے میں ہیں اور تمہارے والد کا بڑا مقام ہے,
تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کمفرٹ ملا ہوگا جابر بن عبداللہ کو. 3 چیزیں ثابت ہیں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ when a person dies all their deeds come to stop except 3. صدقہ جاریہ. 3 ڈیڈز ہیں جو جاری رہتے ہیں. ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو چیز انہوں نے نیک اولاد کو سکھائی وہ اس پہ عمل کرتی ہے نیک اولاد, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نمبر 2, کوئی چیریٹی کہ اس نے کوئی کنواں لگوایا تھا, کوئی واٹر پمپ لگوایا تھا, یا اس کے پیسوں سے اس کی ڈیتھ کے بعد کوئی چیریٹی کر دی گئی, یا ایون میں اپنے پیسوں سے, جیسے میری خالہ فوت ہوئی ایئرز بیک, میں نے بھی ریسنٹلی ان کے لیے کچھ الحمدللہ پیسے جمع کیے اور اپنے ہی, اور ایک واٹر پمپ نہ ان کے نام پہ لگوایا الحمدللہ. تو آئی کین آلسو ڈو اٹ ایز اے نیفیو. ضروری نہیں اس بندے کے ہی پیسے لگائے جائیں, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو چیریٹی کی جا سکتی ہے اس کے بہاف پہ, اور بیسٹ یہ ہے کہ اسی کے پیسوں کی. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا علم جو وہ سکھا گیا تھا, آن گوئنگ نالج, یعنی کوئی ٹیچر تھا یا کوئی بک لکھ گیا تھا یا ویسے ہی کسی کو کوئی سکھا گیا تھا اور وہ لوگ اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے سبحان اللہ, آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ, آج ان کی ویڈیوز کتنوں کو بینیفٹ کر رہی ہیں, اور ان کی ویڈیوز سے لوگ کتنی زیادہ چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں, قرآن کے قریب آتے ہیں, سو آن اینڈ سو. اور کئی علماء ہیں جو کتنا کچھ امت کو پڑھا کر گئے, بتا کر گئے, آج ان کے فتاووں سے لوگ جو ہے کتنا زیادہ وہ حاصل کر رہے ہیں فائدہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں, ریممبر دس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں, وہ بدعت کی کیٹیگری میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اینی وے, تو یہ بہت خوبصورت ایک ریلیف ملا جابر بن عبداللہ کو کہ میرے والد کا اتنا زبردست اسٹیٹس ہے, سبحان اللہ.